اور یہ ریئلائزیشن کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور ہماری اس وقت ہر سال ہم یہ اگزامپل دیتے ہیں کہ وی ایڈ دا پاپولیشن دا سائز آف نیوزی لینڈ ایوری ایئر. یعنی نیوزی لینڈ ایک ملک ہے اور اس پورے ملک کے سائز کی پاپولیشن ہم ہر سال اپنی پاپولیشن میں ایڈ کرتے ہیں. آپ اگر اس کے ساتھ کلب کریں جو باقی مسائل درپیش ہیں which are linked to the population explosion، آپ اگر انفنٹ mortality ریٹ کو دیکھیں تو ایز پر یونیسیف اٹ از، یہ 2022 کا ڈیٹا ہے کہ ایز پر یونیسیف دیر آر 50 ڈیتھس آؤٹ آف 1000، اور یہ انفنٹ mortality ریٹ یہ بڑھتا جا رہا ہے. اب اگر آپ نیونیٹل ہیلتھ کیئر کے اندر آئیں یا مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر کے اندر آئیں یا آپ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کیئر کے اندر آئیں تو ہم بہت ساری زندگیاں کھو دیتے ہیں which are linked to this population explosion. اب ایک پہلو اس کا اور اس چیز کا ادراک کہ پاپولیشن ایک ایشو ہے، میں وسائل کے اوپر بعد میں آؤں گا، اکنامک گروتھ کے اوپر بعد میں آؤں گا، ریسورسز ورسز پاپولیشن جو توازن کی بات کی گئی اس پہ میں بعد میں آؤں گا. مگر سب سے پہلے جو بنیادی حق ہے زندگی کا وہ اس مسئلے کے ساتھ منسلک ہے. دا رائٹ ٹو لائف از دا فرسٹ اینڈ بیسک ہیومن رائٹ، اور اگر وہ رائٹ ٹو لائف امپیڈ ہو جائے ایک پاپولیشن کے مسئلے کی وجہ سے یا اس مسئلے کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے یا اس مسئلے کی ریئلائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور اس میں دیکھیے اگر میں بات کروں تو پوری سوسائٹی میں ایز اٹ از ایک پیٹریارکل سٹرکچر ہے اینڈ اٹس اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی. سب سے پہلے تو ہم اس بات کو تسلیم کریں ویئر دا ہیلتھ آف دا مدر از اے سیکنڈری ایشو، اور وہ لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے اکثر اوقات وہ اگنور ہو جاتا ہے. اینڈ اس میں ذمہ داری کا احساس کیا ڈان میڈیا گروپ نے، ایز آئی سیڈ my compliments and it's a great initiative. اور اس سے ہمیں بھی یہ موقع ملا کہ ہم اپنی بھی غلطیوں کو تسلیم کریں کہ ریزنگ اویئرنیس از دی ریسپانسبلٹی آف ایوری ممبر آف دا سوسائٹی. وہ علماء نے بھی کرنا ہے، وہ حکومت نے بھی کرنا ہے، وہ ہیلتھ کے اداروں نے بھی کرنا ہے، وہ میڈیا نے بھی کرنا ہے، وہ سول سوسائٹی نے بھی کرنا ہے، وہ قانون دان نے بھی کرنا ہے، وہ صحافی نے بھی کرنا ہے. So my point is that rights and responsibilities are linked with this issue. اور یہ جو رائٹس اور رسپانسبلٹیز ہیں یہ ہیلتھ بھی انہی رائٹس اور رسپانسبلٹیز کے زمرے کے اندر آتا ہے. تو یہ جو مسائل ہیں جس سے رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے، جیسے میں نے بات کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی، ہیلتھ آف دا مدر کی، نیونیٹل ہیلتھ کی، انفنٹ مورٹیلٹی کی، یہ جو 4-5 ایشوز ہیں یہ تب تک ایڈریس نہیں ہوں گے جب تک اس ایشو کے اوپر ہم اویئرنیس زیادہ سے زیادہ کریٹ نہیں کریں گے. اینڈ اف دس کنٹینیوز، اور اس بات کا اگر تخمینہ لگایا جائے کہ ہر سال انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا، مگر ہر سال ہاؤ مینی مدرز وی لوز بیکاز آف لیک آف اویئرنیس آن دس ایشو، then I would not be wrong if I call it criminal negligence on our part. And when I say us, I mean it's our collective responsibility. تو یہ سب سے پہلا اس کا پہلو اویئرنیس کا ہے with regard to health of the mother, health of the child and raising awareness to that end. اور میں نے اس پہ جب روشنی ڈالی تو میں اس پہ یہ بھی چاہوں گا کہ آج ہم صرف اس پر بات چیت کر کے سیشن کو برخاست نہ کریں، مگر میری ایک ڈیوٹی ہے ایز اے لیجسلیٹر بھی. آئی ایم ہیئر ان 2 capacities as Minister for Information and Broadcasting, and raising awareness is my primary responsibility which I own. But as a legislator, what can both houses of parliament do in this regard? And اکثر بات ہوتی ہے
میں چھوٹی سی آپ کو ایک بات بتاؤں. ہمارے ہاں نیو نیٹل ہیلتھ کیئر اپنی جگہ پہ، انفنٹ موٹیلٹی اپنی جگہ پہ، ریپروڈکٹیو ہیلتھ اپنی جگہ پہ. میں نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی. ویئر اے سوسائٹی جس میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن کو بھی ریکگنائز نہیں کیا جاتا ایز اے پرابلم، اینڈ اس کی بھی اویئرنیس نہیں ہے. دیٹ از اے کانسیکوینس، دیٹ از اے کانسیکوینشل پرابلم. کہ جب مینٹل ہیلتھ کی بات آتی ہے تو پوسٹ پارٹم ڈپریشن از آلسو ریالٹی which should be realized, which should be accepted. اور اس کے تدارک کے لیے بھی جہاں ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں لنکڈ ٹو دی پاپولیشن پرابلم، وہاں پہ مینٹل ہیلتھ بھی اس کا ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے جس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. تو میں یہ چاہوں گا کہ آج ہم جب اس موضوع پر اکٹھے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں تو اس کے ہیلتھ کے ایسپیکٹس کے حوالے سے، اس کے مینٹل ہیلتھ کے ایسپیکٹس کے حوالے سے اور رائٹ ٹو لائف کے امپیڈ ہونے کے حوالے سے ہم ایک لاہ عمل ضرور اختیار کریں کہ ایز اے لیجسلیٹر ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. واٹ رول کین بوتھ ہاؤسز آف پارلیمنٹ پلے ان دس ریگارڈ. اینڈ دین موونگ فارورڈ، میں ایک ہیلتھ کا ایسپیکٹ اس کا ڈسکس کیا اور ہیلتھ کے ایسپیکٹ کے جو ڈفرنٹ اس کے کانٹورز ہیں وہ ڈسکس کیے. موونگ فارورڈ آئی تھنک ریسورسز از اے سیکنڈری ایشو. Because at one hand you're losing lives, you're jeopardizing the health of a large population due to lack of awareness, due to lack of education, due to religious misconceptions. And on the other hand, you have a debate of a balance between resources and the increasing population. Yes, we will not be able to achieve the desired growth rate. Yes, we will have problems with our economy. Yes, there will be less resources to go by. اور اس میں توازن بہت ضروری ہے. مگر اس ساری ڈبیٹ کے اندر when you see the holistic picture، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ there needs to be a realization of rights and responsibilities. کس کا رائٹ ہے اور کس کی رسپانسبلٹی ہے. And I say this with regard to women specifically. اور آپ اگر کنٹریبیوشن دیکھیں، بیکاز آئی سیڈ اٹس اے پیٹریارکل سوسائٹی اینڈ ہمارے ایشوز ہیں اس حوالے سے. آپ ورکنگ ویمن کا ریشیو دیکھیں تو ہماری ریجن کے اندر بھی وہ باقی ریجن سے کم ہوگا. یس، دیر آر بریلینٹ ویمن آؤٹ دیر بریکنگ دا گلاس سیلنگز ایوری ادر ڈے اینڈ میکنگ اس immensely proud. But this is also a societal problem which needs to be addressed. اور یہ بھی through awareness and education ہوگا. So I think we need a multi-pronged strategy جس میں ایجوکیشن کا بھی رول ہے along with awareness، جس میں ریلیجیس کلرکس کا بھی رول ہے جو بہت ہی قابل احترام لوگ میرے رائٹ اور لیفٹ سٹیج پر تشریف فرما ہیں. So with regard to raising awareness، I would like to propose a few solutions. دیکھیے، ایک تو اگر کوئی ایک ورکنگ گروپ آپ بنا دیں یا ایک ہمیں چارٹر آ جائے کہ پارلیمنٹ اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے. That's one. This is one aspect. And we've been talking to the Women Caucus, we've been talking to very, very vocal parliamentarians who speak on this issue. تو وہ بھی ضروری ہے کہ ایک ہم ان کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے فلور آف دا ہاؤس اس پہ ایک ڈبیٹ جنریٹ کر کے we come up with plausible solutions. دوسرا with regard to the ministry، and یہ بہت ہی ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں جو لوگ سٹیج پر میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کہ دیکھیے مذہب کو بطور ایک ایکسکیوز کے اس ایشو کے لیے استعمال کرنا، میں سمجھتا ہوں اس پہ بہت ہی دیر ہو گئی. اور میں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو بھی سراہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس ایشو کو بڑا ٹائملی ٹیک اپ کیا اور بڑے اچھے طریقے سے ٹیک اپ کیا. آئی ایم اے پولیٹیشین، آئی ول کیپ آن ٹاکنگ، سو جسٹ اسٹاپ می وین یو ہیو ٹو. We don't listen, we have a habit of talking all the time. So I'll just conclude in a minute. So میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں one size fits all awareness strategy شاید نہیں چلے گی، اور different audiences کے لیے we need targeted messaging. اور اس میں ہمارے میسنجرز کون ہیں، یہ بات انتہائی ضروری ہے. تو جب ہم ریلیجس سیگمنٹ کے پاس جاتے ہیں تو آئی تھنک ان سے بہتر اس پر روشنی کوئی نہیں ڈال سکتا کہ ریلیجن از ناٹ این امپیڈمنٹ. ریلیجن آپ کی ہیلتھ کی رسپانسبلٹی کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے،
ماں کے حقوق کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے, خاوند کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ٹورڈز دا وائف اس کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے, اور بچوں کی ہیلتھ کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے, اور ایک اعتدال اور توازن کو, ایک بیلنس کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے. سو دیز ور مائی ویری ہارٹ فیلٹ suggestions and thoughts, to which I would also like to state that if a joint working group can be constituted today, and with the charter of demands which can come from the Dawn Media Group in light of the discussion of various panels that has been held, I'll be very grateful, and with that I'll conclude my introductory remarks. Sir, thank you very much.